يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوا على محمد. تعریفیں اس خدائے ازلی کے لیے، اس معبود ابدی کے لیے جو قدیم، قادر، حی، قیوم، عالم، مدرک. تعریفیں اس خدا کے لیے اس کی صفات وجود میں ہو تو ثبوت ہے، وجود سے نفی ہو تو سلب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو اس کی صفات کے مظہر بنے، اسے رحمان سمجھایا، اسے رحیم بتلایا، اسے غفار دکھلایا، اسے ستار سمجھایا، اسے احد کہا، اسے واحد کہا، صمد کہا، لم یلد کہا، ولم یولد کہا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہا. پھر انسانوں کو سمجھایا، اب کہو كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا. الحمدللہ الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم صل
اما بعد شکر خدا امام رضا کہ کل کی مجلس کے بعد سے آج کی مجلس تک حیات مل گئی، ورنہ اہل قبور میں ہوتے اور لوگ فاتحہ اور درود پڑھ رہے ہوتے۔ حیات بخشی برائے ذکر امام رضا، اس نے صحت بخشی برائے تذکرہ امام رضا، اس نے عافیت بخشی برائے شکر امام رضا، اس نے توفیق عطا فرمائی برائے مجلس امام رضا۔ جتنی بھی تعریفیں خدا کی جائیں وہ کم ہیں کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ کچھ اہل قبور میں تھے، ہم اہل ذکر میں ہو گئے۔ کچھ اسپتال میں تھے، ہم فرش عزا خاک شفا کے چاہنے والوں میں ہو گئے۔ کچھ پریشانیوں میں تھے، ہم مشکل کشا کے دامن تھامنے والوں میں ہو گئے۔ کچھ بازاروں میں گھوم رہے تھے، ہم بازار آخرت میں آ گئے۔ یہ خدا کی توفیق ہے، ورنہ انسان کس قابل صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تم ایک علی کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں دوسرا علی دے گا۔ دوسرے کا کرو گے تیسرا ملے گا۔ اور جہاں رک جاؤ گے تو کہیں 4 پہ رک کر 4 امامی ہو گئے، کہیں 6 پہ رک کے 6 امامی ہو گئے، کہیں اس کے بعد واقف ہو گئے تو 7ویں امام سے محروم ہو گئے۔ خدا کا بڑا احسان کہ مسلسل اس نے ہمیں ایک کے بعد ایک علی اتنے عطا کیے، ہم علی والے ہو گئے۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں دولت یقین کے ساتھ حاضر ہوا کہ بارگاہ عصمت میں ایک جملہ بھی شرف عصمت ہو گیا تو عصمت گناہان کا عنوان بنے گا۔ اور در اہل بیت در کرم اور جود ہے، خالی ہاتھ تو کسی کو لوٹایا ہی نہیں۔ جب پرائے خالی ہاتھ نہیں جاتے تو اپنے خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ میں تو سوچتا ہوں کہ مانگنے کے لیے 2 ہاتھ کم ہیں، تو اس لیے کہتی ہے عقل کہ مانگو تو ہاتھوں سے نہیں جھولی پھیلا کے مانگو۔ جتنا بڑا دامن جھولی کا ہوگا اتنی عطا امام کی ہوگی، بلکہ بات پلٹ دیتا ہوں، دامن چھوٹا پڑ جائے گا عطا امام اس سے بھی زیادہ۔ کوئی در امام رضا پر بادشاہت مانگ لے تو بادشاہت مل جاتی ہے۔ کوئی در امام رضا پر کوئی خواہشات کا مطالبہ کرے، امام اس کی خواہشات پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، خدا مجھے اور آپ ہم سب کو نصیب کرے، امام کا وعدہ ہے جو عالم غربت میں میرے قبر کی زیارت کو آئے گا، میں اس کے 3 مشکل مقامات پر اس کی شفاعت کو پہنچوں گا۔ تو مشکل مقامات میرے ہیں، مشکل کشا علی رضا علیہ السلام ہیں۔ تو قبلہ زیارت کی دعا کے ساتھ پھر اشارہ کر دوں، بہت سوچ سمجھ کے اس مثال کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر اپنے تمہید کو مکمل کرتے اپنے عنوان پر بات شروع کریں گے۔ خطابت تو مجھے آتی نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے الفاظ جوڑ کر پیش کرتا ہوں، معصوم قبول فرما لیتے ہیں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو مشہد مقدس زیارت نصیب کرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ویزا کب کھلے گا، ایئر لائن کب اناؤنس کرے گی فیئرز کو،
اور کب پرووائڈ ہوں گے ٹکٹس مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نہیں جا سکتا، وہ لے جا سکتے۔ جب بھی کبھی میں سوچوں کہ میں جا سکتا ہوں تو پھر میں کے اندر میں آ جاتی ہے، میں تو ممبر سے اتر نہیں سکتا۔ کبھی غور کیا آپ نے، آپ نماز کے دوران ایک جملہ پڑھتے ہیں، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اس کے بعد کہیں کہیں ارکع و اسجد، کا ترجمہ کیا ہے؟ میں بہت سے مقامات پر یہ پیغام دے چکا، آپ کی خدمت میں پھر دہرا دیتا ہوں، نماز سمجھے بغیر پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، کھڑے ہو گئے پھر جھک گئے پھر سجدے میں چلے گئے، بس خدا سے کیا بات کر رہے ہیں؟ قسم بخدا ہم تو نماز میں اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر نماز پڑھ رہے، خوشبو آئی جلنے کی، چائے چولہے پر ہے، مجھے بتائیں آپ کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ کس پہ غصہ کریں گے؟ جس نے چائے رکھ کے چولہے پہ چھوڑ دی، اور پھر اگر ذرا سا آپ کو اندازہ ہوا کہ اے سی کھلا ہوا ہے، بچے نے ڈور کھول دیا، اب نماز پڑھیں، غصہ کس پہ آ رہا نماز کے اندر؟ بچے پر۔ تو خدا سے بات کب کر رہے ہیں؟ میں اپنی ذات کو بھی متنبہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا مجھے پہلے توفیق عطا فرمائے خود عمل کرنے کی، پھر آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کی، کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر ابھی مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک، اگر میں مجلس اردو زبان کے بجائے کسی ایسی زبان میں پڑھنے لگوں جو آپ کی اپنی زبان نہ ہو، آپ مجھے بتائیں بیٹھ کر سوئیں گے نہیں سوئیں گے؟ اور آج کل تو سونے کے علاوہ ایک کام اور بھی ہے، بات تو واضح ہو گئی، اور مینرز ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، کسی بھی میٹنگ میں جاتے ہیں، جب میٹنگ اپنے باس سے ہو، آپ کی مجال نہیں قبلہ آپ موبائل آن کر لیں، یا موبائل کی بیل اگر بج گئی تو پھر آپ تو گئے، اگر باس خطرناک ہو، جہاں 14 معصومین کے حق میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں اتنی بھی زحمت نہیں کہ اپنے موبائل کا سوئچ آف کر لیں کہ 14 معصوم بیٹھے ہیں ان کے سامنے موبائل اٹھاؤں، الوار پڑھے محمد و آل محمد۔ یقین نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہے، 14 کی آمد کا یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو رعب کی کیفیت یہ ہوتی کہ لرز رہے ہوتے، بات واضح ہو رہی؟ تو چونکہ دعا کرتے کرتے مشہد مقدس ایک جملہ میری طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں، قبلہ پاسپورٹ بنائے مگر دعا مت مانگیے، پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے چلیں دعا کرنے کے لیے، اس طرح پاسپورٹ کے بغیر کوئی دعائے سفر نہیں ہو سکتی، ٹریول آؤٹ سائڈ کنٹری، اسی انداز سے ولایت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے جیسے کوئی بغیر پاسپورٹ کے خواب دیکھ رہا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہے نا؟ اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر اس کے بعد اسے رکھیں امام کی بارگاہ کہ بولا میں تیار ہوں مگر بلائیں گے آپ، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بغیر بلائے بڑے نخرے ہیں، بن بلائے تو خدا کے بنا جائیں گے ہم، آپ شاعر مت بنیے، شاعر تو تخیلات میں رہتے ہیں، قرآن مجید میں پورا سورہ شعراء کے نام سے،
اور اس میں شعراء کی مذمت بھی کی گئی. بات واضح ہو رہی. تو شاعر کہتا ہے نا بن بلائے تو خدا کے بنا جائیں گے ہم. آپ مت کہیے گا کہ بن بلائے تو مولا کے بنا جائیں گے ہم. آپ مت کہیے گا, آپ کہیے مولا بلائیں گے تو ضرور جائیں گے ہم. تو امام ہم سب کو طلب کریں انشاءاللہ ویزا ٹکٹ سب مولا کے ذمے, مگر جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میرے ذمے. میں کمزور صحیح, اگر اپنی کمزوری میں جتنا کام میں کر سکتا ہوں, پاسپورٹس پرووائڈ کرنا نمبر 1. نمبر 2, اپنے طور پر ایک منی باکس بنا لیں, اس میں اپنے روزانہ کی بچت میں سے 5 روپے 10 روپے 20 روپے جو آپ بچوں کو دے کر چیز کھلا دیتے ہیں ڈالتے رہے, اس پر لکھ دیں زاد راہ مشہد. کم از کم اگر امام پوچھنے تو بتائیں گے مولا گلک بنایا ہے پیسے ہو جائیں گے. پھر مولا فرمائیں گے گلک میں کتنے پیسے ہوئے. ہم کہیں گے مولا ابھی 500 روپے. فرمائیں لو باقی میں ملاتا ہوں. تلوار پڑے محمد والے ہم تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں مولا بلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انسان اگر دعا مانگے اور مشہد پہنچ جائے انشاءاللہ. تو شیخ بہائی جیسی شخصیت نے بڑا مشکل کام کیا مشہد. شیعہ علماء میں بہت عظیم نام, جیسے آج سفر کی 17 تاریخ شب 18 ہے, صاحب کتاب ابقات الانوار کی برسی کی شب ہے. ہندوستان لکھنؤ سے تعلق تھا. حامد حسین عظیم شخصیت. ایسی شخصیات کو علامہ کہا جائے تو علامہ کو لفظ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے ان سے منسوب کیا گیا. آج کل مجھ جیسے طلباء کو لوگ عجیب عجیب القاب سے یاد کرتے ہیں, اور جو پکارتا ہے ممبر میں بلانے کے لیے وہ خود چلا جاتا ہے. تو سمجھاؤں کہ اسلام کی حجت غلام نہیں ہوتے, اسلام کی حجت طلباء نہیں ہوتے. اسلام کی حجت کے زمانے کا امام ہے یا اس کا جو نائب ہے. ورنہ خاکساروں کو, طالب علموں کو, ذاکروں کو ذاکر کہو بس بہت ہے. اور اگر اور بھی انکساری مزاج میں ہو ذاکر تو نوکر کہو تب بھی کافی. القابات سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی, لقب چھوٹے ہو جاتے ہیں. میں نے کسی پہ اشارہ نہیں کیا, مجھے معاف کیجیے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آیا تو مجھے معاف کیجیے گا. کسی شخصیت پر ٹونٹنگ نہیں کر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بات شیخ بہائی کی تھی. شیخ بہائی عظیم شخصیت, اپنے زمانے کے صاحب علم اور خالی مدرسے کے پڑھے ہوئے, علم فلکیات اور علم حساب اور علم الاعداد کے ماہر. یعنی اتفاق سے میں اس نئی تعمیر کی بات کل پہلی مرتبہ حاضر خدمت, میری کوتاہی ہے کہ مجھے نفیس مرحوم بلاتے رہے, میں نفاست کے مقام پر نہ آ سکا, یہاں تک پہنچتا. تو خیر کل جب میں یہاں پہنچا تو مجھے یہاں کے منتظمین نے بتایا کہ ید اللہ حیدر صاحب نے ڈیزائن کیا ہے. تو میں مسجد اور امام باڑہ کا دیکھ رہا تھا کہ ڈیزائن کیسا کیا گیا. اس کا نام ید اللہ حیدر ہو, اس کے ڈیزائن میں کچھ تو کمال ہوگا. شیخ بہائی ڈیزائنر تھے. شیخ بہائی ایک بہترین انجینئر کہہ لیجئے, آرکیٹیکٹ کہہ لیجئے, اور کہہ لیجئے ڈیزائنر. مولا کائنات کا جو روزہ ہے نجف میں وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے شیخ بہائی. مسجد حرام میں
یہ میناروں کی گڑبڑ کے علاوہ سارے میناروں کی ڈیزائن شیخ بہائی کی ہے، ایسے بنائے کہ جب کوئی طواف کرنے والا خانہ خدا کا طواف کرے تو طواف کی شرط یہ ہے سنی اور شیعہ دونوں کے لیے کہ خانہ کعبہ الٹے ہاتھ پر رہے، سیدھے ہاتھ پر نہیں، اینٹی کلاک وائز۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں سیدھا ہاتھ زیادہ افضل ہے، اور یہی سوال بیچ میں بات آتی ہے تو بات نکل آتی ہے کہ کیوں ایسا، کلاک وائز کیوں نہیں؟ بھائی وقت کے ساتھ چلے، جیسے چلتی ہے گھڑی کی سوئی، یہ اینٹی کلاک وائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے دل رکھا ہے بائیں طرف، ایک گھر خدا کا یہاں ایک باہر ہے، دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ٹاور کے قریب جا کے سگنل چیک کرتے ہیں، یہاں سگنل اچھے آ رہے ہیں تو سگنل یہاں ویک آئیں گے، یہاں اچھے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ تو شیخ بہائی نے ایسا کمال ڈیزائن میناروں کا بنا کے دیا کہ جب کوئی شخص طواف کرتے ہوئے صرف میناروں کو دیکھ کے چلے گا تو اس کا شولڈر، لیفٹ شولڈر کعبے سے آؤٹ نہیں ہوگا۔ یہ شیخ بہائی صرف مدرسے سے پڑھے ہوئے۔ جابر بن حیان، ابو ریحان البیرونی کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ فرانس کے، یورپ کے پڑھے ہوئے تھے۔ کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قدر علوم میں ترقی، اور یہ سمجھیے کہ بابائے کیمیا بن گئے، اس کا شاگرد کیمسٹری کا باپ ہو اور خود امام کیا ہوگا؟ تو بات سے بات نکل کے وہاں پہنچ گئی، پھر میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں ورنہ میرا عنوان شروع نہیں ہو پائے گا کل کی طرح سے۔ تو بات یہ تھی کہ شیخ بہائی نے محسوس کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر اس کو دیکھو منہ اٹھائے چلا آتا ہے، ان کی تھنکنگ بیان کر رہا ہوں، سوچ۔ گناہ گار بھی آتا ہے، اطاعت گزار بھی آتا ہے، نمازی بھی آتا ہے، ماتمی بھی آتا ہے، اور دونوں کام نہ کرنے والا بھی آتا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ مثال دوں آپ کی خدمت میں، کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے نظر و نیاز کا انتظام کیا ہو تو ٹیبل سجاتے ہیں، اس پہ وائٹ کلر کی چادر لگاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، تو بچوں کو قریب آنے نہیں دیتے کہ دیکھو نیاز رکھیے مولا کی، اچھا اگر آنا ہے تو جا اپنے ہاتھ پاک کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ عجیب ہے، مولا کا روزے پہ دیکھو جو چلا آتا ہے منہ اٹھائے، منہ دھلا ہوا نہیں دھلا ہوا، ہاتھ پاک کے نہیں پاک ہیں، کپڑے پاک کے نہیں پاک ہیں، غسل واجب کیا کہ نہیں کیا، چلا رہا منہ اٹھائے، کیا کرے؟ عجیب کام کیا۔ کہنے لگا میں ایک ایسا بناؤں گا نقش، ایسی ڈیوائس بناؤں گا، میں آج کے دور میں ڈیوائس کہہ سکتا ہوں اس کو، جو ڈیوائس لگاؤں گا میں امام رضا کے انٹرنس پر، گیٹ پر، اس ڈیوائس کی وجہ سے کوئی گناہگار اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ تعویذ نقش ایسا لکھوں گا کہ کوئی گناہگار اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ واک تھرو گیٹ کا تصور کہاں سے آیا کہ کوئی ایسا گیٹ بنایا جائے جس سے گزاریں تو پتہ چل جائے کہ کوئی بارود ساتھ میں نہیں ہے؟ تو یہ بارود جو بتائے وہ اور گیٹس ہیں، جو سینیٹائز کریں وہ اور گیٹس ہیں، انہوں نے بنایا عجیب گیٹ، اس سے کوئی گناہگار انٹر نہیں ہو سکے گا، یعنی جو گناہوں کو ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ آسان نہیں ہے یہ، آپ کی طرف سے خبر جاری ہو گئی، اب تو جو گناہگار تھے لو گئے
زیارت امام رضا سے محروم ہو گئے. بہت روئے پیٹے مولا کے پاس آئے. مولا دیکھیں شیخ بہائی کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو ہمارا راستہ ہی بند کر رہے ہیں. کہتے ہیں شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے حالت خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا. امام کو دیکھا, سلام کیا امام کو. امام نے سلام کا جواب نہیں دیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ دیا تو ناراضگی کے ساتھ دیا. دونوں قسم کی سنتیں موجود ہیں, وقت اسی کا نہیں ہے. وہ جواب نہ دیں تب بھی حجت ہے. یہ دو مسئلے فقہی پڑھ کر امام پر فتوے مت لگانا. سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب. واجب نہ ہوتا اگر آل محمد واجب نہ کرتے. ایسا ہی ہے. تم دو مسئلے پڑھ کر سمجھتے ہو کہ امام پہ حکم لگاؤ گے, تو دونوں صورتیں ممکن ہیں. جواب نہیں دیا تب بھی صحیح, جواب دیا مگر غصے کے عالم ناراض ہو کے دیا. شیخ بہائی عارف تھے اپنے زمانے میں, امام کے موڈ کو پہچان گئے. ہاتھ جوڑ کے مولا غلطی ہو گئی, کیا مجھ سے کام ہو گیا ایسے, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی نماز چھوٹ گئی, کیا بات ہو گئی, آپ کا رویہ مجھ سے کچھ سخت ہے. ارشاد فرمایا بہائی تم سے کس نے کہا کہ تم ہمارے دروازے پر وہ تعویذ لکھ کے لگاؤ, تم سے کہا کس نے. بہائی کی حالت خراب ہو گئی. کہتے ہیں مولا کہا تو کسی نے نہیں ہے, میرا دل آپ کی محبت میں اس بات پر قانع نہیں ہو رہا کہ کوئی گناہگار آ کر اپنے گناہ کے آلودہ ہاتھوں سے آپ کی جالی تھام لے, اس سے برداشت نہیں ہو رہا. ارشاد فرمایا بہائی تم خود بتاؤ, اگر گناہگار میرے در پر بھی نہ آئے تو کہاں جائے؟ اگر گناہگار وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, میں اس ایک جملے سے اپنے عنوان پر آ گیا. آپ کی خدمت میں کل بھی میں نے عنوان اناؤنس نہیں کیا تھا, اور عنوان اناؤنس آج کر دیتا ہوں مگر شاید میں پورا نہ کر سکوں. عنوان ہے شرح زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام. تو اپنے عنوان کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا آج, اور باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی 2 راتوں میں, پھر باقی عنوان ادھار رہے گا آپ کے ساتھ. کم از کم 40 مجلسیں ہوں تو بڑھا جائے. 40 یعنی 40, اور 40 سمجھانے کے لیے 2 مجلسیں 5 مجلسیں کافی نہیں. آپ کی دعا سے ہر سال کربلا مولا میں 40 کرتا تھا. اس سال خدا نے مجھے یہاں رکھا آپ کی خدمت کے لیے, اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قانع کر دیا کہ جہاں ہم رکھیں وہاں رہو, یہی عبادت ہے. مجھے اور آپ کو ابلیس نہیں بننا ہے کہ جی صرف تجھے سجدہ کروں گا, تو جسے کہے گا اسے نہیں کروں گا. تو یہ ضد اچھی نہیں ہے کہ کربلا ہی جاؤں گا, یہاں پہ نہیں رہوں گا. جہاں مولا رکھیں, غلام کی مجال ہے جو انکار کرے, اور اگر انکار کرے تو پھر غلام نہیں ہے, پھر تو آقا بن گیا. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ عنوان اس لحاظ سے یہاں آپ کی خدمت میں رکھا گیا, اور اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت سرنامہ کلام میں کل پڑھی تھی. اس کا سیکنڈ پارٹ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ,
اس کا ترجمہ صاحبان ایمان تقریباً سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ، میں اپنے دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی بھی گناہ معصیت کسی پہ ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر ہی ظلم ہے۔ آپ نے کس کا کیا بگاڑا؟ اپنی کوثر کو اپنے آپ سے دور کیا، اپنی قصر جنت کو اپنے آپ سے دور کیا۔ آپ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ جو بگاڑا اپنا بگاڑا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جاؤک، اگر چل کر آئیں تیرے پاس۔ کس کے پاس؟ تو کون؟ یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، اور میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں اور پڑھنا بھی چاہتا ہوں کہ اس کو اتنا کھول سکوں کہ ترجمہ کیا ہے تقریباً تمام ترجمہ کرنے والوں نے کہ اس سے مراد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ترجمہ غور کیجئے گا، اور جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر وہ چل کر تیرے پاس آ جائیں، یعنی حبیب، مخاطب کون؟ اللہ، مخاطب کس سے؟ اپنے حبیب، تیرے پاس، جاؤ کا، وہ گناہگار چل کر تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ کر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، تیرے پاس آ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرے۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی مغفرت کی سفارش کرے۔ ابھی صیغہ مخاطب تھا، ابھی صیغہ غائب میں تبدیل ہو گیا۔ واستغفر لهم الرسول، رسول کہہ دیا، ورنہ یہ جملہ ہو سکتا تھا واستغفرت لهم، اور حبیب تو ان کے لیے استغفار کر دے، سفارش کر دے۔ نہیں، اس کا مطلب خداوند عالم نے ایک بہت مشکل موضوع بنا دیا اس کہ صیغہ مخاطب کا اچانک سے غائب میں تبدیل کیسے ہوگا؟ یا سمجھو کہ کاف کا مطلب مصطفیٰ نہیں ہے، در مصطفیٰ ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ اس بارگاہ کے 4 دروازے بنائے گئے۔ عام طور پہ بارگاہ کے 5 دروازے ہوتے ہیں، تو یہ 4 بھی برحق ہیں، اور ہم چاروں کو ماننے والے ہیں۔ خلافت الہیہ 4 کے اندر منحصر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری بات سے متفق ہو جائیں آپ لوگ، تو ان 4 دروازوں پر خلیفہ الہی کے نام لکھوا دیں۔ پہلا خلیفہ کون؟ حضرت آدم۔ دوسرے کون؟ جناب داؤد۔ تیسرے کون؟ جناب ہارون۔ چوتھے کون؟ علی ابن ابی طالب۔ تلوار پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ چوتھے خلیفہ برحق ہیں۔ خلیفتہ بلا فصل محمد کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو بات سے بات کہاں نکل آئی کہ جی دروازے سے اگر داخل نہ ہو تو کہاں سے داخل ہو؟ کھڑکیاں اور چھت کے اوپر سے کودنا شریفوں کے شایانہ شان نہیں ہے۔ آج کل تو خود لفظ شریف بھی شریف نہیں رہا۔ بات واضح۔ جیسے میں ایک جملہ کہہ کر آیا تھا، جب سے لوگوں نے یزید کو اچھا کہنا شروع کیا، ہمیں لفظ اچھا بھی اب اچھا نہیں لگتا، لفظ ہی خراب کر دیا ہے یزید سے منسوب کر کے۔
تو بغیر دروازے کے گزرے ہوئے تو اندر نہیں آ سکتے. تو جاؤ کا تیرے پاس چل کر آئے. تو کون؟ صیغہ مخاطب. واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے. اس کا مطلب آئے کسی اور کے پاس ہے اور رسول استغفار کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. تو آئے در مصطفیٰ پر سفارش مصطفیٰ کی ہے، اور در مصطفیٰ ہر دور میں الگ الگ. خدا نے 12 دری پوری بنائی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ بات واضح ہو گئی. تو یہ آیت کو سمجھنا اس لیے خود ساختہ تفسیر نہیں کر رہا. تفسیر قمی میں صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ جاؤکا میں کاف کا مطلب ہے مولا کائنات. چونکہ تفسیر میں رائے کرنا گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے برابر. جاؤکا تیرے پاس چل کر آئے. اللہ اکبر. تیرے پاس چل کر آئے تو رسول ان کے لیے پھر سفارش. اس کا مطلب اگر کوئی تیرے پاس چل کر نہیں آیا تو رسول کی سفارش نہیں ہو سکتی. پھر بہت غور کیجئے گا. مزاج پیغمبر سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی مزاج آشنائے پیغمبر چاہیے. قبلہ میرا موڈ کیسا ہے، آپ کا موڈ کیسا ہے. میرے اور آپ کے موڈ کی خبر تھوڑی بہت اگر ہوگی تو فیملی ممبرز کو ہوگی نا. غلط تو نہیں؟ گھر والے بتائیں گے نا کہ موڈ کیسا ہے. آج صبح ناشتہ کیا ہے کہ نہیں کیا، تگڑا کیا ہے تو موڈ اچھا ہے، جو چاہو مانگ لو. اور صبح ناشتے میں گڑبڑ ہوگی تو موڈ خراب ہے، آج صاحب سے بات مت کرنا، آج کام خراب ہو جائے گا. ہمیں تو یہ بات سمجھ میں جب آئی جبکہ نجران کے عیسائی علماء آئے پیغمبر سے ملنے کے لیے پیغمبر کی اپنی دعوت اسلام پر، اور پیغمبر نے نو لفٹ، متوجہ نہ ہوئے، نہ سلام کا جواب دیا، نہ اپنے قریب بٹھا کے بات کرنے کے لیے موقع دیا. رائٹ اور لیفٹ ہوتے رہے. بہت غور کیجئے گا. کبھی دائیں سے گئے، کبھی بائیں سے گئے. یہ دائیں اور بائیں جانے سے محمد نہیں ملتے. محمد کے پاس جانا اور سیدھا راستہ صراط و مستقیم، صراط و علی مستقیم. ان کی میٹنگ جب ہو ہی نہیں پائی تو کیا بات کرتے، پریشان ہو کے باہر نکلے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ پروٹوکول ہوتا ہے نا ہر جگہ کا. آپ کو اندازہ ہے کہ پروٹوکول میں اشارے الگ ہوتے ہیں، الفاظ الگ ہوتے ہیں، اسٹائل الگ ہوتا ہے. تو ہر تہذیب کا الگ الگ انداز ہے. پریشان ہو گئے کہ ہم سے کیا پروٹوکول کے خلاف کی بات ہو گئی کہ پیغمبر ہمیں لفٹ نہیں کرا. ایک صاحب مل گئے، ان سے پوچھا، بڑے ساتھ بیٹھتے تھے، پوچھا آپ تو ساتھی ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، بتائیں پیغمبر کا موڈ خراب کیوں ہے؟ کیا مطلب، کیا ہوا؟ کہ ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں دے رہے. بیچارے سیدھے سادے تھے. کہنے لگے بھائی ان کا مسئلہ وہ جانے، یہ ان کا موڈ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ساتھ بیٹھ کر بھی جو محمد کا مزاج نہ سمجھ سکے، میں اسے ساتھی کس معنی میں کہوں. ایک صاحب سے ملے، ایک اور صاحب سے ملے، سیم لائک، بالکل اسی انداز سے انہوں نے جواب دیجیے ہمیں نہیں مانا. کیوں؟ موڈ خراب ہے، نہیں مانا.
پریشان تھے کس سے پوچھیں کہ پیغمبر جواب کب دیں گے. سلام کرنا ہے عیسائیوں کو خدمت مصطفیٰ میں. مصطفیٰ کے سلام کا جواب چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے قبلہ کہ میں آپ کو فون کروں یا آپ مجھے فون کریں تو یک طرفہ آواز آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کریں ہیلو. کبھی کبھی ویسے ہی ہوتا ہے، کبھی جان بوجھ کے ہوتا ہے جب کسی کی بات نہ سننا ہو. جی آواز نہیں آ رہی، موبائل اٹھا کر دیا آپ نے، آواز نہیں. وہ تو کہاں سے آئے گی آواز؟ سلوار پڑے محمد والے آواز کہاں سے؟ آواز کہاں سے آئے گی؟ تو پیغمبر کو سلام کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے عیسائیت اسلام کے حوالے سے. پیغمبر جواب نہیں دے رہے تو ان بیچاروں کو بھی قمبر مل گئے. قمبر لگتا ہے رکھے اس لیے گئے تھے کہ جو در بدر اسے حیدر تک لے آئے. در بدر ہو قمبر نے ان کو لے گئے. آؤ ادھر آؤ. مولا سے ملاقات، مولا نے ان کے چہروں کو دیکھا کہ لباس کو دیکھا. لباس میں کیا تھا؟ بہت غور کیجیے گا. وہ عربی عبائیں انہوں نے بنوائی ہوں گی. عرب میں آئے تھے، عیسائی عبا نہیں پہنتے. انہوں نے وہ عبا بنوائی پیغمبر سے ملنے کی. اس پر سونے کے تاروں سے کڑھائی کر رہے تھے. اب ان کو دیکھیے اور آج کے حکمران عرب کو دیکھیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، سونے کی زنجیر پہنے ہوئے، اس اسٹائل میں. جب پوچھا امام نے کہ تم اسی ہولی میں ملنے گئے تھے؟ کہنے لگے جی. کیوں؟ تم تو راہب ہو، تارک الدنیا ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ تاجدار مدینہ، تاجدار کا مطلب سر پہ تاج رکھنے والا، بادشاہ مدینہ، تاجدار حرم اور نگاہ کرم، یہ تو قوالیوں میں نا ہمارے. اس کا مطلب یہ پہلے سے کانسیپٹ ہے ملک، بادشاہ ہونے کا. پیغمبر مدینے کے بادشاہ. تو ہم تو اسی اسٹائل میں آئے تھے کہ بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا تم اپنے لباس کو اختیار کرو، اس لباس کو چھوڑ دو. محمد بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہی کانسیپٹ تھا فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے کہا تھا عباس ابن عبد المطلب کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے، اف 10,000 کا لشکر سامنے دیکھا مکے کی پہاڑی سے باہر کی طرف، تیرے بھتیجے نے حکومت بنا لی. جناب عباس ابن عبد المطلب نے واپس ایک ہاتھ مار کے فرمایا، جواب تھا نا، سوال تھا، وہ جواب تھا یہ. تو سوال میں بھی ہاتھ اور زبان دونوں استعمال ہوئے، جواب میں بھی ہاتھ اور زبان دونوں استعمال کیے. فرمایا حکومت نہیں، رسالت کہہ. بس جس نے اس منصب کو حکومت سمجھا وہ یزیدی بن گئے، جس نے اس منصب کو رسالت سمجھا وہ حسینی بن گئے. پورا خلاصہ ہو گیا تاریخ کا قبلہ. اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے والے یہ نجران کے عیسائی علماء ڈریس چینج کیا، راہب بن کر گئے. پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، اپنے پاس بٹھایا. تو اب پتہ چلا اگر درمیان میں در نہ ہو تو کسی کا سلام مصطفیٰ تک جا نہیں سکتا. تم جتنی محفل میلاد کرو، جتنا چاہو بوئے مبارک کی زیارت کرواؤ،
میں تو کہتا ہوں بال تمہارے نصیب میں، آل ہمارے نصیب میں۔ آیت کی وضاحت ضروری تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پھر ترجمے پہ غور کیجئے، یہ آج اس وقت میرے اور آپ کے کام کی آیت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے ترک اولیٰ کیا ہو سکتا ہے کسی نے چھوٹا گناہ کیا ہو، اور خدا میں خاصہ ہو سکتا ہے کسی نے بڑا گناہ کیا ہو۔ معصوم تو کوئی نہیں۔ معصوم نہ ہونے کا لازمہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل سا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ معصوم نہیں ہے تو پھر گناہگار ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصوم نہ ہو کر بھی بہت سے اطاعت گزار ہو سکتے ہیں، اپنے اختیار میں ہے۔ آپ جتنا چاہیں آج شیطان کو الزام دیں، کل شیطان تو آپ سے جان چھڑائے گا۔ شیطان تو جان چھڑائے گا جی آپ نے خود کیا تھا، ہاتھ تو آپ کے تھے نا، آنکھیں تو آپ کی تھی، میں نے تو خالی مشورہ دیا تھا۔ اب تو سمجھو مشورہ دے کر کوئی شورا بنا لے، بخشا نہیں جائے گا۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سنا ہے کہ معاون خصوصی بنا دیا ہے اشرفی صاحب کو، تو ڈاکے تو پڑیں گے نا پھر جب اشرفی ہوگی کہیں پر، تو ڈاکے تو پڑیں گے۔ پر ہماری بات تو آیت سے متعلق میری اور آپ کی ضرورت اس آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت سے فضائل میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے حالات پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر چل کے تمہارے پاس آ جائے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ گناہ میں نے کیا ہے، معصیت میں نے کی ہے، خدا کی نافرمانی میں نے کی ہے، میں جانوں خدا جانے، یہ بیچ میں مصطفیٰ کیوں جانے؟ بائی پاس کرتے ہیں مصطفیٰ، چلو شاید خدا تمہیں بخش دے، الٹا لٹکا دے گا، بخشے گا تو کیا الٹا لٹکا دے گا۔ تم 3 دن تک تو کیا رسی ہاتھوں پر باندھ کر ستون مسجد سے، یہ بھی روایت ہے، میں پوری روایت پڑھوں گا، ایسی روایت سے انکار کو نہ شیعہ کرے گا نہ سنی کرے گا۔ ابو لبابہ نام تھا، اور پورا واقعہ پیش نہیں کرتا، بس ایک غلطی ان سے ہوئی کہ جنگی راز کو فاش کر دیا۔ جب پوچھا یہودی قبیلے نے کہ پیغمبر نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے، اور یہ یہودی قبیلے کی ڈیمانڈ پر گئے تھے پیغمبر کی طرف سے مشورے کے لیے، مشورہ، اگر مشورہ مشیر خطرناک ہوں تو کوئی نیازی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مشورہ ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ تو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ابو لبابہ نے اشارہ کیا صرف گردن کی طرف اپنی انگشت کہ یہ ہوگا، تمہارا انجام پیغمبر کے سامنے یہ ہونے والا ہے۔ یہ اشاروں میں انہوں نے ایک جنگی راز کو افشا کر دیا، چونکہ اندر سے منافق نہیں تھے تو جلدی سے توبہ کی توفیق عطا ہو گئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا،
اتنے شرمندہ کہ پیغمبر کے پاس واپس نہیں گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، اور اس زمانے میں کھجور کے سوکھے تنے بطور پلر کے استعمال کیے گئے تھے۔ ایک پلر سے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا، کھانا کھانا تو بہت دور، پیاس نہیں لگتی تھی سوائے ضروری مطہرات کے لیے جانے کے، باقی یہ اپنے آپ کو نماز واجب کے علاوہ باندھ کے رکھتے تھے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اب یہ اپنے معاملے کو ڈائریکٹ لے گئے اللہ کے پاس۔ غلطی کتنی بڑی، چھوٹی سی، 3 دن لگ گئے۔ پھر آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی کہ جنہوں نے عمل صالح کے ساتھ عمل سیئہ کو مکس کر دیا ہے، اب اگر توبہ کر لیں تو خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر حجرے میں تھے ام سلمہ کے، ہمارا سلام ہو ایسی ماؤں کو، ماں ہو تو ایسی جو اپنے بچوں کو بچائے نہ کہ جنگ میں جھونک دے، ماں ہو تو ایسی۔ اللہ ہو، ام سلمہ پہ لاکھوں سلام ہو، امہات المومنین میں عظیم نام، خدیجہ طاہرہ کے بعد۔ جیسی آیت نازل ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جا کے اپنے بیٹے کو بتا دوں۔ امت سب بیٹے آپ کے، اپنے بیٹے کو بتا دوں، دروازے سے پردے کے پیچھے سے آواز دے دوں کہ مبارک ہو، ارشاد فرمایا یہاں تو میں اجازت ہے۔ ام سلمہ دروازے پر آئیں، پس پردہ آواز دی، چونکہ مسجد میں در کھلتا تھا، سب کے در تو بند ہوئے، سب در بدر ہوئے، بس ایک مصطفیٰ کا تھا در، یا پھر حیدر کا در تھا، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کھلا رکھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب ام سلمہ آواز دیتی ہے کہ بیٹا مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، آیت آ گئی۔ کہتے ہیں مادر مہربان آپ پر سلام، آپ پر درود ہو، اہل بیت رسالت، مگر میں چاہتا ہوں کہ خود اللہ کے حبیب میرے ہاتھوں کو آ کے کھولے۔ اللہ کے رسول جب 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے پوچھا ابو لبابہ گئے کہاں؟ واپس نہیں آئے، پلٹ کے۔ لوگوں نے کہا یہ شرمندہ ہے، وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ کیا صحابیت کی شان ہے، غلطی ہو جائے تو مصطفیٰ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب اگر ابو لبابہ نے اپنا معاملہ خود اللہ کے یہاں ڈائریکٹ کر دیا ہے تو اللہ جانے اور ابو لبابہ جانے، اگر ہمارے پاس آ گئے ہوتے تو معاملہ جلدی حل ہو جاتا۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا تھا، کہتا یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں، سب کر دی۔ اس زمانے میں جو اس کی حیثیت میں ممکن تھی، اتنے سارے گناہ کیے ہیں، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فرمایا تیرے ماں باپ میں کوئی ایک زندہ ہے؟ کہتا ہے ابا حضور زندہ ہے۔ کہا جا کے جب باپ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ شخص پلٹا اور سن کے واپس مطمئن ہو گیا۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ کیا مطلب ماں زندہ ہوتی؟ فرمایا اگر ماں بخشا تو اب بھی جائے گا، لیکن اگر ماں زندہ ہوتی تو بخشے ذرا جلدی ہو جاتی۔ فرق واضح ہوا؟ 3 دن لگ گئے
ابو لبابہ کو ایک اشارے کو بخشوانے میں۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو کر جاتا توبہ کے لیے فاستغفر اللہ واستغفر اللہم الرسول تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو خالی خدا کو توبہ قبول کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی پاتا۔ کیا مثال پیش کروں آپ کی خدمت میں، اب بغیر مثال کی بات واضح ہوگی نہیں۔ قبلہ مجھے بتائیے ایمانداری سے، اگر آپ ٹریول کر رہے ہو اور جو کراچی کے ٹریفک کا نظام ہے وہ بیمار کرنے کے لیے کافی ہے، باقی جو کھڈے وڈے ہیں وہ قبر کی یاد کے لیے کافی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی والوں کے لیے اللہ نے پھر جہنم کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ شہید سید جعفر کا ہے۔ وہ کہتے تھے مرحوم شہید کہ ڈیفنس والوں کے لیے اور لیاقت آباد والوں کے لیے خدا نے جنت بنائی ہے، لیاقت آباد والوں کے لیے، اور جہنم بنایا ہے ڈیفنس والوں کے لیے۔ کیوں؟ کہتے ہم نے دیکھتے ہیں علماء جب آتے ہیں ڈیفنس میں آگے پڑھتے تو جہنم کی باتیں کرتے ہیں، اور لیاقت آباد میں جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد وہ کیوں؟ کہ بات اس لیے کہ اگر ڈیفنس میں کہیں گے جنت میں لائٹ کبھی نہیں جائے گی، خیر اس دور میں تو یہ بات بھی اب نہ رہی، شہید کے دور پہ صلوات پڑھے محمد تو یہ ایک مثال تھی آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر ہو کر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ مثال روڈ پہ چلتے ہوئے اگر آپ کی گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو، غلطی سامنے والے کی ہو اور وہ آپ سے ایکسکیوز کر لے، آپ کی بڑائی کس میں؟ معاف کرنے میں۔ لیکن خدا کی بڑائی کس میں؟ آپ کی بڑائی تو معاف کرنے میں ہے، خدا کی بڑائی کس میں؟ کہ معاف بھی کرے اور رحم بھی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے ہیں مومن کی 3 علامتیں ہیں۔ مومن واقعاً مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 اس میں صفات نہ پیدا ہو جائے۔ اچھا یہ انسان کی فطرت ہے، 3 کہا تو پھر یاد جلدی ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں 30 تو مجھے خود بھی یاد کرنے پڑیں گے بھلے، اور 3 کہوں گا تو 3 تو اب عجیب بات ہے انسان پھر بھی 3 کو بھول جائے، تو 3 تو یاد رہتے ہیں، فضائل میں ہو تب بھی یاد رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہو تب بھی یاد رہتے ہیں۔ تو خیر یہ 3 باتیں مومن کی علامت ہیں، کسی اور کی بات نہیں۔ اور یہ پہلی بات یہ مومن کے لیے، اگر کوئی اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے وہ اور بات ہے، اس سے بات نہیں ہو رہی۔ امام فرما رہے مومن کے لیے، جس کے 8ویں امام ہیں وہ سنیں 8ویں امام کی بات واضح ہو رہی ہے۔ اتنا تو انہوں نے کہا کیوں ہے؟ اس لیے کہا کہ لوگ سنتے ایک کان سے اور نکالتے دوسرے کان سے، اس لیے ایک کان سے سنیں 8ویں امام 8ویں امام 8ویں امام۔ پھر سنیں پہلی بات، مومن کے اندر رب کی سنت ہونی چاہیے۔ سنت رب کیا ہے؟ سنت رب یہ ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، اچھا یہاں کھڑے ہیں صاحب، بتائیں گے ان کے ابا حضور کو۔ تربیت کا موضوع الگ ہے، رشتے کا موضوع الگ ہے، مشورے کی اہمیت الگ ہے، آپ کی ذمہ داری کسی مومن کو بچانے کی الگ ہے۔ تجارت میں کوئی آپ سے مشورہ کرے کسی کے بارے میں، اس کا عنوان الگ ہے۔ عام بات کر رہا ہوں، عیب تلاش کرنا، کسی مومن کے عیب تلاش کرنا۔ امام فرماتے ہیں
دوسروں کے عیب کو رب بن کر مت دیکھو، دوسروں کے عیب کو رب بن کر مت دیکھو، اپنے عیب کو بندہ بن کر دیکھو۔ ہمیں اپنا عیب تو دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے اور اسے پھر نوٹ کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، اچھا آنے دو موقع پہ سنائیں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو حالت احرام میں ہیں، احرام اتر جائے پھر بتائیں گے آپ کو ہم کیسے مومن، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو پہلی علامت مومن کی سنت رب کی سنت، وہ کیا ہے؟ عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ قسم بخدا آپ نے صبح کی نماز کتنے بجے پڑھی مجھے نہیں معلوم، آپ نے کب پڑھی مجھے نہیں معلوم، ادا پڑھی قضا پڑھی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں پڑھی، یہ ساری باتیں کہاں پر ہیں؟ اللہ کے علم میں ہیں۔ اس نے اپنے علم کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا سوائے آل محمد کے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا رات میں اور کیا کیا صبح میں، کیا کیا دوپہر میں۔ تو سنت رب کیا ہے؟ عیب پر پردہ ڈالنا۔ تو اگر آپ کے علم میں کسی کا عیب آ بھی جائے تو اس پر اگنورنس کیجئے، پردہ ڈال دیجئے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، باقول چودھری صاحب کے کیا کرو؟ مٹی ڈالو مسئلے پر۔ تو کسی مومن کا عیب ہے نا، آپ کے گھر میں کسی کا مسئلہ ہے، ڈال دے پردہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسری بات، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھبرائے تو نہیں ہے، میں نے تو امامہ اتار دیا کہ آپ سکون میں آ جائیں کہ موٹر سائیکل جانے والے ہیں۔ ابھی رضوی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ نہیں بارگاہ میں گھڑی لگی ہوئی نہیں ہے ابھی تک، میرا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو قبلہ میں نے بیٹھتے وقت گھڑی دیکھی نہیں ہے، جب تک بات چلتی رہے گی پڑھتا رہوں گا، آپ سو جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور عفو و درگزر سے کام لے۔ درگزر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب آپ تو بڑے، چھوڑے چھوٹا بچہ غلطی ہو گئی، آپ بڑے ہو کے اس سے ہی بات کرو۔ تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ انسان اگنور کر دے، درگزر کر دے۔ ہم تو درگزر مانگتے تو ہیں اللہ سے، کرتے نہیں دیکھیں، اس سے تو مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر کر دے، اور اپنے ماتحت میں کام کرنے والے بچوں پر، بچیوں پر، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر درگزر کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ سنت نبی نہیں ہے۔ اگر آپ نے انتقام دیا، آپ نے غصہ کیا، درگزر کیے بغیر، سنت نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے تیسری سنت، سنت ولی خدا، یعنی کہ امام زمانہ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں سنت، امام کی سنت کیا ہونی چاہیے؟ الصبر علی النائبہ، مشکلات میں صبر کرنا۔ خدا کی سنت عیب پر پردہ ڈالنا، نبی کی سنت درگزر سے کام لینا، امام کی سنت مشکلات میں صبر کرنا۔ اگر یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں، 8ویں امام کی نگاہوں میں مومن پکا ہو گیا۔ اب چاہیے اپنے آپ کو ملنگ کہے، مولائی کہے، ماتمی کہے، نمازی کہے، جو چاہے کہے، مولا کی نگاہ میں پکا ہو گیا۔ دنیا والے سے جو چاہیں کہیں نہ کہیں، اسے ان کی کیا پرواہ، مولا کی نگاہ میں پکا ہو گیا۔
بس میں نے اپنا پیغام بھی مکمل کیا آپ کی خدمت میں، اور آیت اس کا مفہوم پھر یاد دلا دوں کہ ہم سب کی یہ مجبوری ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور جب کسی سے گناہ ہو جائے تو کہاں جائے؟ جاؤک، در آل محمد پر آئے۔ اور اب بہرحال تقریباً میں نے کوئی 15 سال پہلے جملہ پڑھا تھا جعفر طیار کے مرکزی امام بارگاہ میں، وہ پڑھ کر میں استعمال کروں گا کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا، کہتا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا گناہ کرنے کا، اور گناہ کا نام بھی لیا جو بہت ہی قبیح گناہ ہے، ممبر سے نام لینا مناسب نہیں۔ آپ فرماتے ہیں برخوردار میرا قریب آؤ۔ اصحاب ناراض ہو گئے، رسول کے سامنے پوچھتا ہے کہ کیا میں کر سکتا ہوں یہ برا کام؟ اصحاب کا مزاج اور ہے، مصطفیٰ کا مزاج اور ہے۔ جب مزاج سے نہیں ملتا تو جسم سے کیسے مل جائے گا؟ کچھ تو خیال کرو، ساتھ بیٹھنے والوں کو محمد جیسا تو نہ کہو۔ غصہ کیا اصحاب نے، اور ہم بھی شاید ہوتے تو ہم بھی چھوڑتے نہیں اس کو۔ کیا بدتمیزی ہے، کوئی آداب نہیں ہے بات کرنے کے، پیغمبر سے پوچھ رہے ہو کہ گناہ کر لو؟ اگر آپ نے سب کو روک دیا، اسے عامر قریب بلائے، فرمائے برخوردار معاشرے میں جتنی خواتین ہیں وہ سب کے سب کسی کی بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں ہیں۔ اگر تمہارے لیے کوئی کہے تمہاری خواتین کے ساتھ کسی گناہ کی نسبت ارادہ بھی ظاہر کرے تو برداشت کرو؟ گناہگار تڑپ گئے گا تو نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نام تو لے۔ میں جیسے تم برداشت نہیں کرتے ہو اپن't حرمت میں کوئی آنچ آنا، ایسے سب حرمتیں ہیں مسلمانوں کی، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے قریب آؤ۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس جوان کے سینے پر رکھا، پروردگار سے دعا مانگی، پروردگار اس کے سینے سے گناہ کی محبت کو نکال، اس کے سینے سے گناہ کی محبت کو نکال۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، اس کے بعد سے وہ جوان جتنا زیادہ اسے اس گناہ سے الجھن تھی، نفرت ہو گئی تھی، اتنا کسی اور سے، یعنی وہ دعا کا اثر۔ اب میں سوچتا ہوں کہ معصوم کا ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ مجھے حضرت عباس کے علم کے پنجے نے بتایا ایک ہاتھ ہے۔ کبھی شاید آپ نے سوچا ہو کہ اس ہاتھ سے کیا کر سکتے؟ یہ خالی نشانی ہے یا وسیلہ بھی ہے؟ یہ صرف دیتا ہے یا روکتا بھی ہے؟ یہ روکتا بھی ہے۔ آپ اس پنجے کو اگر اپنے سینے پر رکھیے، پھر وہی تصور کیجئے کہ تاکہ خدا سینے سے گناہ کی محبت کو بحق ابو الفضل عباس جاؤ کا چل کے تمہارے پاس آ جائے اور خدا سے مغفرت طلب کرے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ پائیں گے اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بس عزیزو، گفتگو تمام ہوئی۔ آج روز شہادت تھا امام رضا علیہ السلام، گویا یہ پہلی رات ہے کہ جو باپ کے بغیر یتیمی کے عالم میں امام جب آپ گزارے، بس دل چاہتا ہے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ غریب الغربا ہیں میرے مولا، معین الضعفاء والفقراء ہیں میرے مولا، شمس الشموس ہے میرے مولا، انیس النفوس ہے میرے مولا۔ میرا مولا اپنی وصیت میں
ابا سلت کو فرما گئے تھے، ابا سلت دیکھو میری میت کو اٹھا کے لے جائیں گے اور چاہیں گے کہ ہارون کی قبر کے پاتین دفن کریں، ہارون رشید، لیکن اے ابا سلت وہ اپنی پوری طاقت لگا لیں گے مگر ہارون کی پاتین قبر کھودنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، پھر مجبور ہو کر ہارون کے سرہانے آئیں گے اور جب وہاں قبر کھودنا چاہیں گے تو کوئی زحمت نہ ہوگی، بس مٹی ہٹائیں گے، اندر سے قبر تیار ملے گی۔ اے ابا سلت جیسے ہی قبر سامنے آئے گی اس قبر میں پانی بھرے گا، پانی کہاں سے آئے گا یہ موضوع نہیں ہے، ابھی قبر پانی سے بھر جائے گی اور اس قبر کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوں گی پانی کے اندر، اور کچھ دیر میں ایک بڑی مچھلی بھی نمودار ہوگی جو ان چھوٹی مچھلیوں کو کھا لے گی، پھر وہ بڑی مچھلی واپس پوشیدہ ہو جائے گی، پانی اپنے آپ پوشیدہ ہو جائے گا اور قبر تمہارے سامنے تیار ہے۔ امام اپنے جانے سے پہلے آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو ابا سلت کے ساتھ کیا وہ یہ الگ نہیں ہو، امام کا محرم راز بنا ہے تو مامون نے اس پر کیا ستم ڈھائے ہوں گے۔ مجھے بس یاد آتا ہے محرم کی 12 تاریخ کو جب کربلا کے مقتل میں فرات کے کنارے بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے پہنچی تو برتنوں کو چھوڑ کر روتی ہوئی واپس اپنے علاقے میں آئی اور اپنے مردوں سے کہنے لگی جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پکارتا رہا، اب تو اٹھو کہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، جنگل کے درندے لاشوں کے گرد طواف کر رہے ہیں، پرندے لاش حسین کے خون میں اپنے پروں کو معطر کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، اب سمجھ میں آتا ہے امام نے کیوں فرمایا تھا بنی اسد کے مردوں کو الگ بلایا جائے، بنی اسد کی عورتوں کو الگ بلایا جائے، بنی اسد کے بچوں کو الگ بلایا جائے۔ امام نے تینوں قسم کے افراد سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں دفن کر دینا۔ عورتیں جب آ کر روتی تھیں تو مردوں کی غیرت جاگتی نہ تھی، ہمیں ڈر لگتا ہے، مرد کہتے تھے ہم لاشیں دفن کرنے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء میں کوئی مخبر کھڑا ہوا ہو، لشکر یزید پلٹ کے واپس نہ آ جائے۔ جب دیکھا اس خوف کے عالم کو تو عورتوں نے غصے میں آ کر کہا تم نہیں جاتے تو ہمیں بیلچہ دے دو، ہمیں یہ کدال دے دو، ہم جائیں گے قبر حسین بنانے کے لیے، تم گھروں میں بیٹھے رہو، ہم اکیلے چلے جاتے ہیں۔ جب عورتوں کی یہ بات مردوں نے سنی تو غیرت بیدار ہوئی کہ اچھا ہم جاتے ہیں، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے، دفن کا سامان لیے ہوئے مقتل میں داخل ہوئے، حیران و پریشان تھے، اتنا حیران کہ کس طرح جمع کریں، کون سی لاش کس کے نام سے، کس طرح سے لاشوں کو اکٹھا کریں۔ حیران تھے کہ اچانک دور سے کسی ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ جلدی سے ٹیلوں کی اوٹ میں چلے گئے کہ شاید کوئی مخبر، کوئی لشکر یزید کا سپاہی نہ آ نکلا ہو۔ اللہ اکبر! اب جو اوٹ سے دیکھا آنے والا ناقے سوار جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا، اس نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا اور گرا کے پھر لاش حسین کے قریب آ کے کہتا ہے سر جھکا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا سلام لیجیے، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ سلام کرنے والا کوئی
اپنا ہی لگتا ہے مولا کا، کوئی مخالف تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اوٹ سے باہر نکل آنے والا بیمار ہے، کمزور بدن لے کر آیا ہے، آنے والا ان سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہو؟ یہ گھبرا گئے، بہانے کرنے لگے، ہم تو ایسے ہی آئے تھے مقتل میں گھومنے پھرنے کے لیے۔ فرمایا سچ بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے؟ کہا سچ پوچھتے ہیں تو لاشیں دفن کرنے کے لیے۔ فرمایا میں اسی لیے تمہاری امداد کی خاطر آیا ہوں کہ تمہاری رہنمائی کر سکوں۔ کہنے لگے بنی اسد کے زمیندار کہ ہم بڑا پریشان ہیں، ہم چاہتے تھے سب سے پہلے لاش حسین کو دفن کریں، مگر سارے قبیلے کے مرد جمع ہو کر بھی حسین کی لاش نہیں اٹھ پا رہی، ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں آنے والے، فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں اٹھاؤں گا لاش حسین کو۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے زمینداروں نے کہا آپ سے کیسے اٹھے گی، آپ تو خود اتنا کمزور بیمار دکھائی دیتے ہو، میں اکیلا اٹھا لوں گا۔ چٹائی بچھائی میرے مولا نے، ابھی تک تعارف نہیں کرایا تھا اپنا، لاش حسین کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، ایسے قرآن کے پارے بکھر گئے ہوں، ایسے جسم حسین کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، 9 ٹکڑوں میں جسم حسین منقسم تھا، اور لاش حسین کے ٹکڑے چٹائی پہ رکھے، اکیلے اٹھا کے لحد خود بنائی اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا۔ اب بنی اسد کے زمیندار قدموں سے لپٹ گئے، بتائیں آپ ہیں کون؟ ہم سے تو لاش حسین نہ اٹھی، سب مل کر بھی کوشش کرتے رہے، آپ کون ہیں کہ آپ نے اکیلے اٹھا لیا؟ تو فرمایا انا یتیم الحسین، میں حسین کا یتیم سید سجاد۔ رونے والوں عجیب منظر تھا، بنی اسد کے زمیندار رو کے کہتے تھے مولا سے کہ مولا اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ رہنمائی کیجئے۔ مولا ساری لاشیں تو گنجے شہیدہ میں مل رہی ہیں، البتہ ایک لاش نہر کے کنارے اکیلی پڑی ہوئی ہے، ہم پہچان نہیں سکے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ ایک علامت ہے کہ دونوں بازو نہیں ہیں۔ امام نے چیخ مار کے فرمایا تم ہاتھ میں لگانا، میرے چچا کی لاش ہے، سجاد اکیلا اٹھائے گا، واہ غربتا واہ محمدہ۔ میرا مولا نہر کے کنارے آیا، وہیں پر قبر تیار کی ہے، اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا، جس عضو بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا، اور ان ٹکڑوں میں جسم عباس کو سمیٹ لیا، لحد کے سپرد کیا، روتے روتے سینہ عباس پہ گر پڑے، رو کے کہتے تھے امی العباس الدنیا بعدک الوفا، چچا آپ کے بعد دنیا پہ اندھیرا چھا گیا، چچا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، چچا آپ کے سجاد کو میریاں پہنا دی گئی، چچا آپ کے سجاد کے گلے میں توپے گرا القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام رضا علیہ السلام کا واسطہ میرے مولا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت سے مشرف سے، اور مولا کا واسطہ ہم سب کو کربلا مولا کے زائرین میں شامل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں اب تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام کا واسطہ پروردگار تمام فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہر ماتمی ہر محبت کرنے والے کی تمام حاجتیں پوری فرما، ہم سب کے گناہ و خطاؤں سے درگزر فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں ہم کو بھی
ہمارے شہداء کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين